وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج یو کے شہر لندن کے قریب واٹفورڈ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ویکلی سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان کرنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نیتیں کرتے ہیں کہ فار دا سیک آف اللہ عز و جل اول تا آخر فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ اجتماع میں شرکت کروں گا. توجہ کے ساتھ، کانشیس کے ساتھ، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی رسپیکٹ کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن جن کے لیے پاسبل ہو، ایزی سمجھتے ہوں، ماشاءاللہ اس طرح بیٹھ جائیں. جب تھک جائیں تو جیسے آپ چاہیں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی پائیں گے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث. درود پاک کے ریوارڈز میں ہم سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے. درود پاک کب کب اور کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے سنتے جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرض داریوں میں ایک طویل فہرست ہے کہ درود پاک کہاں کہاں کیسے مدد کرتا ہے. مگر جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ایک ایسے وقت میں کام آنے کی فضیلت ہے کہ جب انسان بڑی تکلیف میں ہوگا. ایوریبڈی آف اس، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ بہت خطرناک اور ایسا دن ہے کہ جس کا تذکرہ ہی دلوں کو ہلا دیتا ہے. اس دن بہت سارے معاملات ہونے ہیں. سب سے جو بڑی تکلیف کنٹینیو رہے گی 50,000 ایئرز کا وہ دن ہے کہ اس دن گرمی بہت ہوگی. یو کے والوں کو تو ویسی گرمی زیادہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو یہاں سورج کی گرمی سے بچایا ہوا ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو محشر کے دن کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے. اور واقعی اس گرمی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی کمپنی سے. دیر از نو ٹیمپریچر کنٹرول اور ہم اس کو کسی میجرمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ کتنا ٹیمپریچر ہوگا. دنیا کا تو یہ دستور ہے کہ مور دین 50 ڈگری جب ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس دن آفیشلی ہالیڈے کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تاکہ لوگ اگر 50 ڈگری میں کام کریں گے تو اس میں سے کچھ لوگ دنیا سے جا سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. اتنا 50 ڈگری کے بعد انسانی یعنی ہیومن بینگ کے لیے وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. ذرا سوچیں قیامت کے دن کیا حال ہوگا. کاپر کی زمین ہوگی، 1.25 مائل سن اوے ہوگا. العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوگی. آج تو تھوڑی سی پیاس لگتی ہے تو ڈرنکس لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، جوسز ہے ہمارے لیے. اس دن ایک بوند پانی نہ ہوگا. ایک جگہ ہوگی، only there is one place کہ جہاں پر پانی ہوگا. اور کیسا پانی ہوگا کہ وہ ایک پیالہ کوئی بھی پی لے گا، وہ ایسا پیالہ ہوگا کہ پینے کے بعد پھر کسی کو پیاسی کبھی نہیں لگے گی. اور وہ پیالہ پلانے والا کون ہوگا؟ وہ میٹھا میٹھا جام ملے گا کس کے ہاتھوں سے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں. وہ دن تو اگر آپ پڑھے قیامت کے دن کی ڈیفیکلٹیز کو
اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسپیشلٹیز کو، ایک طرف ڈیفیکلٹیز ہیں دوسری طرف اسپیشلٹیز ہیں، تو پتا چلتا ہے کہ یہ بزم سجائی اسی لیے جا رہی ہے کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ تو اس دن تو میرے آقا کے کمال کا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ اب ایک ہی جگہ ہے جہاں سے واٹر ملنا ہے، اور واٹر بھی بڑا پیور، بڑا پیارا، بڑا مبارک ہے۔ اب ملے گا کس کو؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ملنا تو ہے، کیا سب کو ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں، مالک کوثر ہیں، جس کو چاہیں گے اسے عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا خود کیا فرماتے ہیں سنیے، حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے، میرے آقا جن کو پہچان لیں گے، جنہیں ریکگنائز کریں گے، وہ اسپیشل لوگ کون ہوں گے؟ ساقی کوثر فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے حوضے کچھ لوگ میرے حوض پر میرے پاس آئیں گے، فرمایا ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں کہ یہ وہی غلام ہے جو دنیا میں مجھے یاد کرتا، مجھے بار بار میری بارگاہ میں درود پاک بھیجتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس دن بہت ضرورت ہوگی پانی کی، بہت ضرورت ہوگی آب کوثر کی، پہچانا کون جائے گا؟ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایٹ لیسٹ ڈیلی 313 ٹائمز درود پاک پڑھ لے تو وہ ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب درود پاک 313 مرتبہ پڑھنے میں تو کوئی وقت نہیں لگتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے مختصر سے درود پاک ہیں، آپ بہت جلدی ان درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ لانگ ڈرائیوز کرتے ہیں، روزانہ جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، گاڑی چلانی پڑتی ہے، یا ٹرین میں جاتے ہوں گے، بس میں سفر کرتے ہوں گے، واک کرتے ہیں۔ یہ سارا ٹائم ہماری زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہم فارغ ہیں، ہم اس پورے ٹائم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں صرف کر سکتے ہیں۔ 313 تو بہت تھوڑی بات ہے، ہم ہزاروں درود پڑھ سکتے ہیں، ہم ہزاروں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اس ٹائم کو بھی کیسے یوز کرتے ہیں؟ اس ٹائم میں بھی ہیڈ فون لگایا اور میوزک سن رہے ہوتے ہیں، یعنی راستہ بھر گناہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا کا دیوانہ چاہے تو راستہ بھر درود پڑھ سکتا ہے، راستہ بھر نیکیاں کما سکتا ہے، اس پورے راستے کو اپنے درود اور ذکر الہی کا گواہ کر سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جب جنت کا درخت، یہ وہ نعمت ہے، یاد رکھیے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ساری باؤنٹی، ساری جو آپ کے پاس ویلتھ ہے وہ ایک طرف، اور جنت کا درخت ایک طرف۔ دنیا کی ساری جو ویلتھ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، بیکاز وین آئی وہ ایکسپائرڈ، جب میں چلا جاؤں گا تو سب کچھ میرا یہی رہ جانا ہے۔ مگر جنت کی جو نعمت ہے، دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ آف ہیون، ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ملتی ہیں۔ فضول باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، ذکر اللہ کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو خدا را اپنے اس ٹائم کو، آپ اپنے ٹائم کو مزید قیمتی بنائیے۔ لوگ کہتے ہیں قیمتی ٹائم میں سے اجتماع کے لیے وقت دیجیے، قیمتی ٹائم میں سے نماز پڑھیے۔ وقت وہی قیمتی ہے جو نماز میں صرف ہوا، ارے وقت وہی پریشس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں خرچ ہوا۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تو ان چیزوں میں استعمال کیجیے۔ اسی طرح کا ایک میں آپ کی دل جوئی اور مزید حوصلہ افزائی کے لیے بتاؤں، میں پچھلے دنوں اسی طرح کا میں بیان کیا ایک جگہ، ایک مدنی منع نے وہ بیان سنا، تو تھوڑے دنوں بعد اس مدنی منع سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا بیٹا آپ نے آج قرآن شریف پڑھا؟
تو کہتے ہیں قرآن شریف تو نہیں پڑھ سکا لیکن میں نے درود پاک بہت سارے پڑھ لیے. میں نے کہا کیسے پڑھ لیے؟ کہہ رہے وہ اس دن بیان میں آپ نے بتایا تھا نا کہ پیدل چلتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے, تو میں کافی دور پیدل ایک جگہ گیا تو میں نے بہت سارے درود پاک پڑھ لیے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں آپ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ اس مدنی پھول کو آپ بھی لیں گے whenever we walk, ٹھیک ہے نا, جب ہم چلیں, جب ہم گاڑی ڈرائیو کریں, ہم فارغ ہیں, ہمیں تو اصولاً اپنے کاموں سے وقت نکال کر درود پاک پڑھنا چاہیے, لیکن جب ہم فارغ ہیں تو اس وقت تو اسپیشلی ہم خوب ذکر اللہ میں, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور درود پاک میں صرف کریں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جس ٹاپک پر کچھ مدنی پھول عرض کرنے ہیں, انسان اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں فرینڈز بھی بناتا ہے اور انفارچونیٹلی کچھ اس کے اینیمیز بھی بن جاتے ہیں. کچھ تو نا اتفاقی کی وجہ سے دوست دشمن بن جاتے ہیں, کبھی بزنس جیلسی کی وجہ سے اینیمیز بن جاتے ہیں, کبھی فیملی ریلیشنز میں کوئی پرابلم آتا ہے تو لوگ اینیمیز بن جاتے ہیں. کسی نہ کسی وجہ سے انسان نہیں چاہتے ہوئے بھی, انڈیلیبریٹلی بھی, اس کے کچھ اینیمیز لوگ ہو جاتے ہیں, یا کبھی کبھی وہ خامہ خواہ کسی کو اینیمی سمجھنے لگتا ہے. اچھا خاصا دوست ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے نہیں یار یہ میرا دشمن ہے. لیکن انسان کبھی بھی اپنے اینیمی کے بارے میں, اپنے دشمن کے بارے میں پازیٹو نہیں سوچتا. واقعی اگر وہ دشمن ہے تو دشمن سے تو پھر اب بچنا بھی ہے, کیئر بھی کرنی ہے. دشمن کے پاس کون کون سی ایسی باتیں جس سے وہ مجھ پر اٹیک کر سکتا ہے, اور جتنا بڑا دشمن اتنا زیادہ کانشیس ہونا ضروری ہے. آپ کو پتا چلے کہ کوئی دشمن ایسا ہے کہ جو آپ کے بزنس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے تو یقیناً آپ اس سے کیئرفل ہو جائیں گے. کوئی ایسا اینیمی ہے جو آپ کی لائف کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے, دین یو مور کانشیس, آپ مور کانشیس ہو جائیں گے اور اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اور دور رہیں گے. کوشش کریں گے اس کے بارے میں معلومات کریں کہ وہ کیا کیا مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے, ڈیفیکلٹی پہنچا سکتا ہے. مگر آج ایک ایسے اینیمی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جس کو ہم نے اینیمی ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ رب نے ہمارا اینیمی ڈکلیئر کیا ہے. اللہ عز و جل نے جسے ہمارا دشمن قرار دیا. اور ہم کیا آج غور کریں گے کہ کیا ہم اپنے اس اینیمی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, کتنا معلوم ہے ہمیں اس اینیمی کے بارے میں, اس کے پاس کون کون سے وار ہیں, اس کا وے آف اٹیک کیا ہے. اور پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اس اینیمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کر کے رکھا ہے. سب سے پہلے جس اینیمی کی میں بات کر رہا ہوں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا کہا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لیں, او پیپل آف فیتھ enter into Islam as a whole and do not follow the footsteps of shaitan, no doubt he is your open enemy. قرآن کہتا ہے اوپن اینیمی ہے, کھلا دشمن ہے, انہو لکم عدو مبین. اور یہ ایک جگہ پر نہیں, سورہ یاسین آپ کئی بار پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا, الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. ہمیں وارن کیا گیا بار بار. ترجمہ کنز الایمان کیا ہے؟ اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا کہ شیطان کو نہ پوجنا, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا کہا؟ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کا بھی
انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لیں میرے وہ ناظرین جو انگلش سمجھتے ہیں. او چلڈرن آف آدم, had I not made covenant with you that you should not worship the shaitan, very lie, he is your manifest enemy, open enemy کہا. اب میرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اور جو مدنی چینل کے ویورز ہیں ان سے بھی کوسچن ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ اینیمی ہے, اوپن اینیمی ہے, مگر میرا اس کے ساتھ رابطہ کیسا؟ کیا واقعی وہ اسے اینیمی سمجھتا ہوں یا میں نے اس اینیمی سے فرینڈشپ لگائی ہوئی ہے؟ میں اس اینیمی کو اپنا دوست بنائے بیٹھا ہوں. آج کچھ آپ کو آپ کے اینیمی کے بارے میں بتانے آیا ہوں. ہی از ناٹ ویری ویک اور اسمال اینیمی, ہی از دا موسٹ ڈینجرس اینیمی آف اس. اس کے پاس کتنا پاور ہے, اس کے ارادے کیا ہیں, اس کی وے آف اٹیک کیا ہے, جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا اینیمی کتنا پاورفل ہے. ہاؤ یو سیکیور ان یور سیلف. ہم سوتے ہیں, وہ نہیں سوتا. ہم تھکتے ہیں, ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں تھکتا. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, بٹ ہی از واچنگ اس. وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات ہیں. اور پھر ذرا آئیے اس اینیمی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا, کچھ اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں. شیطان کے بارے میں کچھ باتیں سنتے جائیے کہ جب یہ شیطان راندائے درگاہ, یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا. Allah Azza wa Jalla created the blessed body of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Upon seeing this new form, because it's very new for all of them, the angels showed signs of surprise and astonishment and became pleased by looking at the beauty of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. When Shaitan saw Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, جب اس نے دیکھا, he said, why was this created? اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن پر کوشچن کیا کیا, why. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں بھی نوٹ کرنی ہیں. ٹھیک ہے. And said to the angels, if Allah Azza wa Jalla gives him excellence over us, what will you do? ہم پر فوقیت اگر رب نے دی ان کو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اینجل تھے, فرشتے. اینجلز کہتے ہیں, angels replied, we will accept the order of our Lord Azza wa Jalla. The shaitan said to himself, if Allah Azza wa Jalla grants him excellence over me, I will not accept the commandment of Allah Tabarak wa Ta'ala, but rather I will destroy him. And then when he spat at the blessed body of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو ابھی جسم بنا تھا, باڈی ابھی بنی تھی, ابھی اس میں روح سوئل نہیں گئی تھی, وہاں وہ تھوک گیا. آج بڑی انفارمیٹو بات آپ کو یہ پتا چلے گی, جو ہماری ناف ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک سوراخ سا ہے, نیول جس کو آپ کہتے ہیں. یہ سوراخ پہلے نہیں تھا. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کریٹ کیے گئے, یہ باڈی پوری سالڈ تھی, اسی جگہ پر شیطان نے تھوکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ عز و جل ordered, instructed Sayyidina Jibreel alayhi salatu wassalam to take that part of soil out. So Sayyidina Jibreel alayhi salatu wassalam took out that part of the soil, including the spit. وہ جو تھوک اور وہ جو ٹکڑا تھا مٹی کا, وہ وہاں سے نکال لیا گیا. اب اولاد آدم کی جو جگہ ہے, یہ نیول کی جگہ خالی سی ایک ہول سے نظر آتا ہے. اچھا, پھر اس مٹی کا کیا بنا جو مٹی نکالی گئی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ from that taken out soil, Allah Azza wa Jalla created a dog. جو کتا بنا ہے یہ اسی مٹی سے بنا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکالی گئی, جس پر شیطان نے تھوکا تھا. تفسیر روح البیان میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. اب a dog has 3 characteristics. It has uns, محبت, love with human. ایک اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے. دوسرا ایک اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ it stays awake at night, ساری رات جاگتا رہتا ہے. And it bites humans, انسانوں کو کاٹتا بھی ہے. 3 خصلتیں ہیں کتے کے اندر, ڈاگ کے اندر. وہ محبت بھی رکھتا ہے انسان سے, ساری رات جاگتا بھی ہے, اور وہ ہیومنز کو کاٹ بھی لیتا ہے. علماء بڑی پیاری اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تینوں عادتیں کیوں ہیں کتے کے اندر؟ نمبر 1, it has uns towards محبت, love towards humans,
because it is created from the soil of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. That is because उसके अंदर ये मोहब्बत है. अच्छा, फिर फरमाया it stays awake at night because it has been touched by the hand of Sayyidina Jibrail alayhi salatu wassalam. हजरत जिब्राइल के हाथ लगे उस मिट्टी पर, इसलिए कुत्ता सारी रात जागता है. और ये लोगों को काटता क्यों है? फरमाया and it bites humans because it is the spit of शैतान. इसके अंदर शैतान की थूक लगी हुई है, इसलिए इंसानों को काटता है. तो बहरहाल ये वाकया जब हुआ, और when Allah Azza wa Jalla commanded all the angels to bow, sajda करें in front of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam and do sajda, all the angels did so, but shaitan did not fall into sajda. He declined and he declined. And all the angels were in sajda towards Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. However, shaitan remained standing with his back towards Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. उल्टा खड़ा हो गया. सजदा सारे फरिश्ते कर रहे, शैतान मुंह फेर कर खड़ा हो गया. और फिर क्या फरमाया? shown arrogance and not done sajda. अब जब एंजल्स ने सर उठाया, फरिश्तों ने देखा कि हमने सजदा किया, उठे और शैतान तो खड़ा हुआ, तो सजदा ही नहीं किया. तो एंजल सारे इस शुक्र में दोबारा सजदे में चले गए कि या अल्लाह तूने हमें सजदे की तौफीक दी. हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वंस नहीं ट्वाइस सजदा किया एंजल्स ने. पहला सजदा अल्लाह के हुक्म से, और दूसरा सजदा इस शुक्र में कि मौला तूने शैतान जैसा हमें ना बनाया. वो सजदा नहीं किया, उसने एरोगेंस और तकब्बुर किया. ए रब तेरा करम कि तूने सजदे की तौफीक दी, फिर शुक्र में सजदे में चले गए. अब तक जो बात हो रही है ना, इसमें दो बातें हमें सीखने को, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं. कि पहली बात, शैतान ने क्या कहा? वाय, ये क्रिएशन क्यों की गई, ये क्यों बनाया गया? यहां उन लोगों के लिए दर्स है जो हर बात में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. ये शरीयत में ऐसा क्यों है? वाई दिस इज द रूल ऑफ शरिया, प्लीज गिव अस हिकमत, वी वांट टू नो द लॉजिक्स. शरीयत में अल्लाह के अहकाम में वाई नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता. लॉजिक्स तलाशने की जबकि शैतान का काम था. फरिश्तों ने क्यों नहीं पूछा मौला आदम को क्यों बनाया? मानने वाले कौन है? फरिश्ते. आर्ग्यूमेंट करने वाला कौन है? शैतान. अब जो आज आर्ग्यूमेंट करता है वो अपना चेक कर ले कि किसके नक्शे कदम पर जा रहा हूं. उलमा कहते हैं शैतान एक सजदा नहीं किया, रांदाए दरगाह मरदूद ठहरा जो रोज सजदे नहीं करता, जो रोज सजदे से दूर है. कुरान ने कहा था, दोबारा रिपीट करता हूं उस आयत को, जरा गौर से सुनिएगा. फुट स्टेप की बात हुई है और कुरान ने कहा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान. क्या कहा? और शैतान के कदमों पर न चलो, उसके फुट स्टेप को फॉलो नहीं करना. इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो हमारा ओपन एनिमी है. लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस ओपन एनिमी ही को बेस्ट फ्रेंड बना लिया. जो कुछ उसने किया, वी आर डूइंग लाइक हिम, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. हमें उसके नक्शे कदम पर कब चलना था? अच्छा, अब क्या हुआ? जब यह मामला हुआ कि उसने सजदा भी ना किया और फरिश्तों ने तो 2 सजदे कर लिए. अच्छा, दूसरी बात जो सीखने को मिली, इबादत कभी कर ले बंदा, रोजा रख ले, नमाज पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, किसी को वो सदका खैरात कर दे, कोई अच्छा नेकी का काम कर ले, तो कभी ये ना समझे कि मैंने किया है. फरिश्तों ने क्या कहा? या अल्लाह तेरा एहसान तूने सजदे की तौफीक दी, और दोबारा चले गए सजदे में. और आज मैं नमाज पढ़ के कहता हूं 5 वक्त का नमाजी जनाब, मैं इतने पैसे देता हूं मस्जिद में, मेरा तो ऐलान होना चाहिए. मैं जनाब इतनी भी मस्जिद मैंने बनाई, आपको नहीं पता, मैं हर साल हज करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने महीनों से उम्रे कर. अरे तुम कौन होते हो करने वाले? ये रब का एहसान है जिससे तुम्हें ये काम करने की तौफीक दी है. कभी भी ये माइंड सेट मत बनाना. खुदा की कसम, आज इस मस्जिद में हम सारे बैठे हैं, लाखों लोग रहते हैं लंदन में. ये चंद लोग क्यों आए हैं? जिन्हें बुलाया है वो आए, जिन्हें परमिशन मिली है वो आए हैं. आपके घर में कोई आ सकता है विदाउट परमिशन? नहीं आ सकता. जब आपके घर में कोई नहीं आ सकता तो रब के घर में कैसे आ सकता है? जिसे बुलाया है, जिसे इनवाइट किया है, जिसे परमिशन मिली है,
شکر ادا کرے رب کا کہ مولا تو نے اپنے گھر کا مہمان بنایا. تو آلویز یہ فرشتوں کا طریقہ ہے, اچھے لوگوں کا طریقہ ہے, عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں. تیرا احسان تو نے کام لے لیا ہے. امام اہل سنت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے, کام وہ لے لیجئے میں نہیں کر سکتا یا رسول اللہ, کام آپ وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے, کوئی ایسی عبادت ہو جائے, کوئی ایسا سجدہ ہو جائے, کاش کوئی دین کی ایسی خدمت ہو جائے کہ رب راضی ہو جائے. ہماری اوقات نہیں, نہ ہمیں کام کرنے آتا ہے, نہ ہمیں عبادت کرنے آتی ہے, بس وہ رب کا احسان ہوگا کہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے کہ وہی کام ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بس تو اس سوچ میں ہمیشہ رہنا چاہیے. کبھی بھی زندگی میں سیٹسفائی مت ہونا کہ آئی ڈن عبادات, ناؤ آئی ایم پائس. نو, ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں, صبح سے شام تک خطائیں ہیں, اور میں کہوں کہ میں عبادت گزار, اللہ بنا دے نیک. اس کے نیک بندوں کا واسطہ, ان فرشتوں کا واسطہ جنہوں نے بلا چوں چرا رب کا حکم مانا اور سجدہ کیا بس, اور پھر دوبارہ شکرانے میں سجدہ کیا. اللہ اس سجدے کے صدقے ہمیں حقیقی سجدوں کی دولت عطا فرمائے, ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے, ہمیں بار بار اس کی بارگاہ میں جھکنے کی وہی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی تکبر ہمارے قریب نہ آئے. یہ تکبر, پراؤڈ, یہ شیطان کا کام ہے. بہرحال یہ ہمارا اینیمی کس قدر خطرناک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ عز و جل rejected shaitan. So shaitan said, Ya Allah Azza wa Jal, amongst the sons of Adam, you will send your prophets and your books. حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں تو انبیاء بھی آئیں گے, کتابیں بھی آئیں گی. تو نے مجھے تو اپنے در سے نکال دیا. I should also have some prophets and books. میرے بھی ہم پیغمبر ہونے چاہیے. میں تو دشمن ہوا آدم کی اولاد کا, میری بھی کچھ کتابیں ہونی چاہیے. اللہ عز و جل said, کاہن, جادوگر, magicians and astronomers are your prophets. شیطان کے پیغمبر کون؟ کاہن, جادوگر, magicians, astronomers, وہ لوگ جو لوگوں پر جادو کرتے ہیں, وہ لوگ جو ستاروں کی چال کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. ستاروں سے اچھا علم بھی حاصل کیا جاتا ہے. علم نجوم جو ہے, جس کے ذریعے نمازوں کے اوقات اور ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے, دیٹ از اوکے. مگر کچھ لوگ ستاروں کی چال اور جناب الٹے سیدھے نقشے بنا کر جو بہکاتے ہیں, فرمایا یہ شیطان کے پیغمبر ہیں. شیطان نے کہا, مائی بکس, میری کتابیں کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, خیالی تک بندی اینڈ فالس پوئٹری, الٹے سیدھے پلان بنانا دماغ کے اندر, اور بےہودہ جو شاعری ہے, فالس پوئٹریز ہیں. فرمایا یہ شیطان تیری کتابیں ہوں گی. اس نے کہا, ہی سیڈ, مائی مؤذن, میرے کالرز کون ہوں گے؟ مسجدوں میں تو نمازی کو بلانے کے لیے مؤذن ہے, میرے مؤذن کون ہوں گے؟ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا, راگ اینڈ سانگز, یہ جو گانے باجے ہیں, یہ راگ رنگ کی محفلیں ہیں, جو یہ راگ الاپتے ہیں لوگ, فرمایا یہ تمہارے مؤذن ہوں گے. دین ہی سیڈ, مائی مساجد, شیطان کہتا ہے میری مسجد کون سی ہے؟ یا رب تیری تو مسجدیں بہت ساری, لوگ سجدہ کرنے والے, میری عبادت کرنے والے, میرے قریب آنے والے, میری مساجد کون سی؟ ارشاد فرمایا, دا مارکیٹ پلیس وچ از فل آف فتنہ, وہ بازار جہاں حرام کام ہوتا ہے, جہاں دھوکے دیے جاتے ہیں, جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے, فرمایا وہ تیری مسجدیں ہیں. سوچتے جائیے, میں یہ باتیں کرتے ہوئے گزرتا جا رہا ہوں, مگر یہ سوچتے جائیے کہ ہاں کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے. ہم رب کی عبادت گاہ مسجد میں نہیں, بلکہ ہمارا زیادہ وقت وہ فتنہ انگیز بازاروں میں تو نہیں گزر رہا, جہاں جھوٹ, فتنہ, دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس نے کہا, ہی سیڈ, مائی فوڈ, میرا کھانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, واٹ ایور مائی نیم از ناٹ ریسائٹڈ آن, جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے. سوچو, آج اللہ کا نام لے کے کتنے لوگ کھاتے ہیں,
جو اللہ کے نام کے شروع کیے بغیر کھاتا ہے اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. ایک بار ایک کافر اور ایک مسلمان کے، مومن اور کافر کے غیر مسلم شیطان میں ملاقات ہوئی. کافر کا شیطان موٹا تازہ ویلدی، بال بھی بنے ہوئے، بڑے ویل ڈریسڈ. مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، سوکھا سڑا، بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی پرانے. اس نے کہا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے، میں ایک مسلمان مومن کے ساتھ ہو گیا ہوں. whenever he start his food وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں. whenever he start to wear his clothes بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، میں ننگا رہ جاتا ہوں. whenever he start to put oil in his hair وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں اپنے بالوں میں تیل لگانے سے رہ جاتا ہوں. وہ کنگا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، میرے بال رہ جاتے ہیں. میں تو پھنس گیا ہوں ایک مومن کے ساتھ ہو کر. کافر کا شیطان کہتا ہے میرے ساتھ جو بندہ ہے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، کھاتا ہے میں شامل، کپڑے پہنتا ہے میں شامل، جو کچھ وہ کر رہا ہے میں شامل. اب بتاؤ اے مسلمانوں، وہ تو مومن اور غیر مسلم کے شیطان کی ملاقات تھی. آج اگر ہمارا شیطان کسی سے ملتا ہوگا، مسلمان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے، کیا مسلمان کیا اللہ کا نام لے رہا ہے؟ کیا وہ رب کو یاد کرتا ہے اپنے ہر کام سے پہلے؟ ذرا سوچئے. اینیمی ہے، کھلا میں رہا ہوں ہے، اللہ کا نام نہ لے کر اسے موٹا تازہ کون کر رہا ہے؟ میں خود. میرا کھلا دشمن، اوپن اینیمی. کپڑے پہنتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا، میرے اینیمی نے بھی کپڑے پہن لیے. کمال ہے بھائی، پکی فرینڈشپ ہے. تیل لگایا، کوئی اللہ کا نام نہیں، چلو بھائی تیل لگانے میں بھی شامل. کنگا کیا، اللہ کا نام نہیں، اس میں بھی شامل. آپ ذرا سوچئے یہ باتیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ قرآن کہہ رہا ہے، اور میں ہوں کہ اسے فوڈ پرووائڈ کر رہا ہوں، اسے کلوتھس پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کی اسٹرینتھن ہونے کا سامان کر رہا ہوں تاکہ اور مارنا مجھے، اور مضبوط ہو جا، موٹا تازہ ہو جا، اب پھر میری خیر نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایسا خبیث مردود ہے. روایتوں میں آتا ہے شیطان جو ہے نا، پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے. یہ اینیمی تو ہے، مگر واٹ از ہز ایم؟ اس کا ایم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، ہی وانٹس دیٹ ایٹ اینڈ آف دا لائف، جب ہم دنیا سے جا رہے ہو نا، سکرات کا عالم ہو، لاسٹ ٹائم ہو، ہمارا ایمان ہم سے سنیچ کر لیا جائے، ڈسٹروائے کر دیا جائے ہمارا ایمان، اور ہم بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں. کیا آپ یہ بیئر کر سکتے کہ میرا ایمان مجھ سے لے لیا جائے؟ روایتوں میں آتا ہے مرتے وقت یہ پرانے رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا. جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کی شکل میں آئے گا کہ بیٹا ہم دنیا سے چلے گئے. ناؤ وی ریئلائز دیٹ اسلام از ناٹ گڈ دین، پلیز بیکم کرسچن اور جیو. اب ویسے ہی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے، یہ کتنا خبیث ہے، کتنا خطرناک ہمارا اینیمی ہے. آپ کے سر میں درد ہو، ہیڈ ایک ہو، اور آپ کو کوئی بندہ کہے ذرا میری بات سنو، یہ بتاؤ یار اس معاملے کا کیا جواب ہے؟ وہ آپ کیا کہیں گے؟ یار ابھی بھائی خدا کے بندے سر میں درد ہو رہا، ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، مجھے اب اس وقت ڈسٹرب مت کرو، تھوڑی دیر بعد بات کرنا. سر میں درد ہوتا ہے، آپ کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. انسان کی روح کھینچی جا رہی ہوگی. تکلیف کا عالم کس قدر ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ تلوار کے 1000 وار اس پر کیے جائیں. اس وقت شیطان آئے گا، تکلیف میں بندہ ہوگا اور شیطان آ جائے گا. ایمان تبدیل کر دو، مسلمان سے اسلام سے باہر آ جاؤ. اب جو بندہ روزانہ شیطان کی مانتا ہوگا وہ اس دن کیسے نہیں مانے گا؟ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے نہیں جناب ہم نہیں مانیں گے شیطان کی، بہت اچھی بات ہے، ماننا بھی نہیں. ان شیطان کو ہرا کر ہی قبر میں جانا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، ٹوڈے از دا ڈے آف عید. عبد القادر کے لیے ڈے آف عید وہ ہوگا when he save his ایمان and goes in قبر with ایمان. اپنا ایمان سلامت لے کر جس دن میں قبر میں گیا وہی میرے لیے عید کا دن ہوگا. تو کیوں کہا یہ آسان بات نہیں. think about it. شیطان موجود ہے کہ لاسٹ سٹیج پہ بھی ایمان لے لیا جائے. اتنا بڑا دشمن ہے، مگر کیا میں اسے سچا پکا دشمن مان رہا ہوں؟ everybody of us think about it.
کیا واقعی میں نے اس سے دشمنی لگائی ہے؟ کیا روز اپنے اینیمی سے جناب اعلان جنگ کرتا ہوں؟ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، ساری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک نعرہ لگا دیا ہے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور یہ جنگ قرآن نے اعلان کیا ہے، ہمارا اوپن اینیمی ہے، اس سے جنگ لڑنا ضروری ہے، مگر آج اس کے خلاف وار کی بجائے اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ مزید سنیے یہ کس قدر ٹرکی ہے۔ آپ نے سنا اس کی کتابیں، اس کی مساجد، اس کے پیغمبر، اس کے جناب اذان دینے والے، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ آج مسلمان گانے باجے کی محفلوں میں جاتا ہے، آج مسلمان جناب برائی کے اڈوں کی طرف جاتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ شیطان کے وار اور شیطان کے جال ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سنیے۔ اب یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ قرآن نے کہا اس نے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہاں بھی شیطان اپنا فلسفہ لے کر آیا، یار لاجک تو یہ ہے کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے، میں بہتر۔ کون ہوتا ہے شیطان یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ کون بہتر ہے؟ رب نے جسے بہتر بنایا وہ بہتر ہے۔ تو ہم جو وہ لوگ، دیکھیں یہاں پھر وہ خطواتی شیطان کی بات آ رہی کہ وہ لوگ جو اسلامی قوانین کے اندر یہ آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ عورت کے جناب 2 حصے ہونے چاہیے تھے ورثے کے اندر، مرد کا 2، عورت کا 1۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ آرگیومنٹ کرنے والے جب شریعت نے یہ طے کر دیا مرد کے پاس طلاق کا حق ہے، عورت کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ بہتر تو یہ لگتا ہے، بہتر سمجھنے والے میں اور آپ ہے کون؟ یہ شیطان کا کام تھا۔ اس نے کہا تھا، کیا کہا؟ میں بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ تو فلسفہ نکالنا، لاجک نکالنا، کوسچن کریٹ کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام ایکسپٹ کرنا ہے، لبیک کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ شریعت کا حکم لبیک۔ ہم بندے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری عقلیں تھوڑی۔ اور پھر علماء نے اس پر بڑی بحث کی۔ اول تو یہ بات کرنا ہی غلط تھا، لیکن یہ کب صحیح یہ طے ہے کہ آگ جناب مٹی سے بہتر ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ آگ سے بنا ہوں۔ علماء کہتے ہیں آگ میں کچھ بھی ڈالو ڈسٹروئی ہو جاتا ہے، مٹی میں کچھ بھی ڈالو وہ امانت محفوظ رکھتی ہے۔ آگ تو فنا کر دیتی ہے، مٹی بہتر ہوئی، مٹی اس امانت کو محفوظ رکھتی ہے۔ لوگ آگ میں چیزیں نہیں گاڑتے، سنبھالنے کے لیے مٹی میں گاڑتے ہیں۔ اچھا فرمایا آگ میں ڈالو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، مٹی میں بیج ڈالو باہر نکال کر درخت بنا دیتی ہے۔ تو مٹی تو پروڈکٹیو ہے، سوئل جو ہے وہی بہتر ہے۔ اول تو اس کی لاجک ہی غلط ہے، اور پھر لاجک کس کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں۔ تو یہاں بھی یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ پھر اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جو ہے اس نے ایک بار ٹرائی کی کہ پھر کسی طرح سلو ہو جائے، کوئی جناب معافی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان ملا اور اس نے کیا کہا کہ او موسیٰ، اللہ عز و جل picked you for his prophethood and made you کلیم، آپ کو کلیم اللہ رب نے بنایا ہے۔ I am also a creation of Allah عز و جل and I have committed a sin. I now wish to repent. اے موسیٰ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ You place a request in for me, so Allah عز و جل accepts my repentance and forgives me. اللہ تعالیٰ شاید میری توبہ قبول کر لے، آپ ذرا ریکویسٹ کیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام placed this request in the court of Allah عز و جل that Shaitan now wishes to repent and to forgive his sins. Allah عز و جل said, اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ او موسیٰ، the reason for me being upset with him is due to Sayyidina Adam alayhi wassalam. He refused to do sajda to Sayyidina Adam alayhi wassalam and therefore I became unpleased with him. Now if he wished to get forgiveness, he should go to the blessed tomb of Sayyidina Adam alayhi wassalam. اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی بھی Sayyidina Adam alayhi wassalam کی قبر پر جائے اور وہاں جا کے سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ دوبارہ وہی کنڈیشن رب عز و جل کی طرف سے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اچھا فیل کیا ہوگا کہ چلو کوئی راستہ نکلا، شیطان کی توبہ ہی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تم جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر لو، رب عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ شیطان سیڈ، اب شیطان کیا کہتا ہے؟ لیو دس،
اس بات کو چھوڑ دو. کیوں؟ when I did not give sajda to Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam in his lifetime, now after their passing I will never go to their tomb and do sajda to that. I do not want forgiveness. چھوڑ دو, میں توبہ ہی نہیں کرنا چاہتا, میں معافی نہیں چاہتا. جب میں نے آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب قبر پر جا کے سجدہ کیسے کروں؟ یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ایروگنس, تکبر, ہٹ دھرمی. کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا, ختم, اب دوسری بات نہیں ہوگی. میں نے کہہ دیا ایک بار, آپ کو سمجھ نہیں آتی, اب میں پیچھے کیسے ہٹوں اپنی بات سے؟ ارے میں پیچھے ہٹوں گا میری عزت پر بات آ جائے گی. انا ہے, ایگو. یہ کس کا طریقہ ہے؟ آج ہمارا معاشرہ, آج ہمارے وہ لوگ جو کچھ مقام رکھتے ہیں, کچھ اسٹیٹس رکھتے ہیں, کب زبان سے نکل گیا اب اس کو نبھانے کے لیے اور غلطیاں کرتے ہیں. اب کیا کرے بھائی, کہہ دیا وہی ہوگا, ورنہ میں پیچھے کیسے ہٹوں, میں اسٹیپ ڈاؤن کیسے کروں؟ شیطان کو ایک موقع ملا تھا کہ اب بھی آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لو, رب معاف فرما دے گا. اس نے کہا میں نے پہلے نہیں کیا, اب کیوں کروں؟ ارے اب کر لیتا. کبھی بھی یہ بات دل میں مت آنے دینا, میں نے پہلے ایک بار میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے. میں گناہگار, میں خطا کار, اگر پہلے خطا ہوئی اب پتہ چل گیا تو پیچھے ہٹنے میں کیا غم ہے؟ یہاں وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں, وہ لوگ جو اسپیچز کرتے ہیں, وہ لوگ جو فیم ہے, بعض اوقات ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, اور جب بندہ آ کے غلطی بتاتا ہے کہتا ہے یار اب مان لوں گا سب کے سامنے تو لوگ کیا کہیں گے, ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اپنی بات کو نبھانا, اپنی بات پر اڑی کرنا اور اٹ جانا نہیں. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. کروڑوں مریدین ہیں, دنیا بھر کے لوگ چاہتے ہیں, الل اعلان کرتے ہیں میرے اندر کوئی غلطی پائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے, میری اصلاح فرما دیں. اللہ ان کی اس عاجزی کا صدقہ ہمیں عطا فرما. ہمیشہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. بعض اوقات یہ بزرگوں میں بھی پرابلم ہوتا ہے, خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا, گرینڈ فادر ہوتے ہیں, فادر ہوتے ہیں, ایک ڈیسیژن لے لیا فیملی میں, یہ نہیں ہوگا. اب بھائی بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں, فیملی ریکویسٹ کر رہی ہے, کوئی شرعی پرابلم بھی نہیں ہے, میں نے کہہ دیا نا ایک بار نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا. ارے بھائی آپ نے کہہ دیا, ذرا کسی کی سن بھی لو, تھوڑا سا غور بھی کر لو. آپ بھی تو غلط کہہ سکتے ہو, آپ نے کہہ دیا ختم, نہیں یہ رشتہ نہیں ہوگا, اس کے گھر نہیں جائیں گے, یہ گھر میں پروگرام نہیں ہوگا. ارے بھائی آپ نے ایک بار کہہ دیا, دوبارہ ریئلائز تو کر لو. نہیں میں نے کہہ دیا ختم, دوبارہ بات نہیں ہوگی اس پر, دوبارہ بات نہیں ہوگی اس پر. یہ کس کا قول تھا؟ شیطان کہتا ہے یہ بات مت کرنا. لک ایٹ آور ایٹیٹیوڈز. شیطان کے خلاف جنگ. باتیں تو بہت ساری ہیں آپ کے انیمی کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اور اس کے وار بتانے کے لیے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جب مردود ہوا تو شیطان کیا کہتا ہے, اے رب مجھے تیری عزت کی قسم, جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے, وین ایور دے لیو, میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. کتنا بڑا چیلنج, جب تک زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا, انہیں گماتا رہوں گا, انہیں برائیوں کی طرف لے جاؤں گا. شیطان کی اس بکواس کا جواب اللہ عز و جل نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ مشکات شریف کی حدیث ہے, مجھے میری عزت و جلال کی قسم اور میری بلندی کی قسم, میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھ سے استغفار کریں گے میں بخش دوں گا. لک ایٹ دا وار. شیطان کا اعلان ہے جب تک زندہ رہیں گے ان کو بہکاؤں گا, اور رب عز و جل کی کرم نوازی دیکھو, فرمایا جب جب توبہ کریں گے معاف کر دوں گا. اب پھر ہم کرتے کیا ہے؟ وہ بہکاتا ہے, ہم اس کی مان کر بہک جاتے ہیں. رب کی طرف سے اعلان ہے توبہ کر لو, ہم توبہ نہیں کرتے. ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ رب کی رحمت برسنا چاہتی ہے, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے, نہیں کہتے اس کو کہ مولا شیطان نے پھنسا دیا, لگا دیا گناہوں میں, مولا تجھ سے معافی مانگتے معاف کر دے. توبہ کرتے ہماری توبہ قبول کر لے. کیوں نہیں جھکاتے سر اس کے دربار میں جس کا یہ اعلان ہے کہ جب بھی مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا. در کھلا ہے رحمت کا, آ جاؤ اے گناہگاروں, اس کے در پر سر جھکاؤ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک بار شیطان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ویری امپورٹنٹ حدیث فار آل آف اس. حاضر ہوا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ایم شیطان. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیوں آیا ہے؟ تو کہا مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں, آپ جو کوسچن کریں میں اس کا آپ کو جواب دوں.
تو میرے آقا علیہ السلام نے اسے کوشچن کیا، یہ بتا تیرے دشمن کون کون ہے؟ اعلان تو ہم سب کا ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ. اچھا، ہم سب کا یہ اعلان ہے کہ ہم دشمن ہیں، شیطان کے دوست نہیں ہیں. آج چیک کر لو، میرے آقا نے بڑا انفارمیٹو کوشچن کر لیا شیطان سے، یہ بتا تیرے اینیمیز کون ہیں؟ شیطان کہتا ہے دیر آر 15 اینیمیز. فرمایا میرے جو ہے 15 دشمن ہیں. فرمایا کون کون سے؟ کہ سب سے پہلا اور بڑا دشمن تو آپ ہیں. شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے سب سے بڑے میرے اگر دشمن ہے نا تو وہ آپ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب باقی 14 کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. پلیز چیک یور سیلف. میں بھی چیک کرتا ہوں اپنے آپ کو، مدنی چینل کے ویورز بھی چیک کریں کہ ہم اینیمیز کی لسٹ میں ہیں ورنہ آگے فرینڈز کی لسٹ آ رہی ہے، یا فرینڈز کی لسٹ میں ہے. آج یہ طے کرنا ہے کہ شیطان کا میں ہمیشہ اینیمی رہوں گا، کبھی بھی فرینڈ نہیں بننا اس کا. ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے پہلے تو آپ ہیں. پھر کہتا ہے دوسرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے. وہ شخص جو اتھارٹی پر ہو، کسی اقتدار پر ہو اور انصاف بھی کرتا ہو، وہ میرا بڑا دشمن ہے، کیونکہ انصاف کرتا ہے تو لوگ اس کو ثواب مل جاتا ہے. پھر کہا متواضع دولت مند، دولت ہے، مال و دولت ہے مگر ہمبلنس بھی ہے، عاجزی بھی ہے، تکبر نہیں ہے. کہا وہ بھی میرا دشمن ہے. تو اے پیسے والو، اگر شیطان کے واقعی دشمن بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، کبھی تکبر اور غرور نہ آنے دینا. چوتھا سچ بولنے والا تاجر. اے بزنس مین، کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولو گے تو شیطان سے پکی دشمنی ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم. اللہ تعالی ہمیں عالم با عمل بنائے. چھٹا دامن ناصح. ساتواں رحم دل مومن، رحم کرنے والے. آٹھواں توبہ کرنے والا. نواں نائنتھ حرام سے بچنے والا. 10th ہمیشہ باوضو رہنے والا، وہ بھی شیطان کا دشمن ہے. 11واں صدقہ اور خیرات کرنے والا. 12واں نیک اخلاق رکھنے والا. 13واں لوگوں کو نفع پہنچانے والا. 14واں قرآن پڑھنے والا. اور 15واں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ شیطان کے دشمنوں میں رکھے اور اپنے دوستوں میں رکھے. جو شیطان کا دشمن ہے وہ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اور جو شیطان کا دوست ہے وہ بعد اللہ رب کا دشمن بن جاتا ہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا کوشچن کیا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہتا ہے میرے 10 دوست ہیں. اب سن لو، کہتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا. حاکم، متکبر، ایسا حاکم جو تکبر کرتا ہو کا میرا دشمن. خیانت کرنے والا. دولت مند، ایسا دولت مند جو خیانت کرنے والا ہے. کہا شراب پینے والا. الامان والا فیض، اگر میرا کوئی بھائی اس آفت میں مبتلا ہے تو سچی توبہ کر لے. پھر کہا چغل خور، ریاکار، آسٹنٹیشن کرنے والا. کہا سود خور، انٹرسٹ پر بزنس کرنے والا، انٹرسٹ کا کام کرنے والا. یتیم کا مال کھانے والا، زکات نہ دینے والا، اور لمبی امیدیں، لمبی آرزویں رکھنے والا. شیطان نے کہا یہ میرے دوست ہیں. ہم نے شیطان کا دوست نہیں بننا. تو توبہ کر لیجیے. اگر ان میں سے کوئی عادت ہے تو سچی توبہ کیجیے. اس اینیمی کی بات نہیں ماننی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آخر میں ایک روایت اور سنیے، یہ کتنا خطرناک دشمن ہے. آلویز ہی تھنک اباؤٹ، ہمارے لاس کے بارے میں سوچتا ہے. سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسلمان کافر ہو جائے، مسلمان نہیں ہوتا. پھر وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اس کو کسی کبیرہ گناہ میں لگا دے، شراب پلا دے، بدکاری کرا دے، ہے جناب، جوا میں ڈال دے، ظلم میں ڈال دے، بہت سارے کبھی نمازیں چھڑوا دے. اب دیکھتا ہے جناب یہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا. اب کیا کرتا ہے؟ اس کی نیکیاں کم کروا دے، کچھ نہ کچھ لاس کروانا ہے. اس کی نفلیں چھڑوا دے، اس کی جماعت چھڑوا دے، اس کی کسی طرح روزے چھڑوا دے، نیکیوں میں کمی ہو جائے تاکہ یہ میرے قریب آئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے. جب آپ سوئے ہوئے تھے تو ایٹ دا ٹائم آف فجر، فجر کا وقت ہوا. someone called out, oh معاویہ, get up and pray with جماعت. آپ کو کسی نے اٹھایا، آپ
نیند سے اٹھے آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, اور کہنے والا کہتا ہے گیٹ اپ اینڈ پرے ود جماعت, ادروائز یور جماعت ول بی لیفٹ آؤٹ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ got up and looked all around, however could not see the person who was waking him. So they asked the individual walking them up, who are you? Got the reply, I am Shaitan. شیطان نے فجر کے لیے اٹھایا کہ اے معاویہ اٹھ جاؤ, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو. آپ نے کیا کہا؟ سرپرائزڈ. It is astonishing that Shaitan is waking up to pray with Jamaat. Please tell me, with what intention you are persuading me to this righteous deed? کیا وجہ ہے؟ Then Shaitan کیا کہتا ہے کہ the job of Shaitan is to send to sleep, not wake up for Salah. This is very surprising. First, please tell me this. Shaitan replied, in actual fact, the situation is this, that last week you missed your Salah with Jamaat, and due to this you began to cry a lot. I heard the angels of mercy saying that Allah Azza wa Jalla liked this crying of Muawiyah and granted Muawiyah the reward of 70 Jamaats. آپ اتنا روئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 جماعت کا ثواب دے دیا. اے معاویہ, آج پھر آپ کی جماعت جاتی, آج آپ نے پھر رونا تھا, اللہ تعالیٰ نے پھر 70 جماعت کا ریوارڈ دے دینا تھا. میں نے کہا اٹھا دو بھائی, ایک ہی پڑھ لیں. تو یہ شیطان ہے, اور یہ کتابوں میں واقعات موجود ہیں. آلویز وہ ہمارے لیے یہی سوچتا رہتا ہے, اور ہم ہیں کہ ہم نے اس سے دوستی لگائی ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ بار بار کہہ رہے ہیں دوستی لگائی ہے, چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دشمن کی بات مانی جاتی ہے, یہ دوست کی مانی جاتی ہے. کوئی ہے ایسا آپ کا پکا دشمن جس کی روز مانتے ہو؟ دشمن کی تو نہیں مانتے نا. کس کی روز مانو گے؟ اور روز کئی بار کس کی مانو گے؟ جو بیسٹ فرینڈ ہوگا. نارمل فرینڈ, دور کا فرینڈ, مہینے میں ایک بات مانو گے. تھوڑا کلوز فرینڈ ہے, ویکلی اس کی 1-2 باتیں مان لو گے. جو اس کی جگہ دل میں ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, اس کی روز مانو گے. جو کہے گا وہ مانو گے نا. اسے ناراض نہیں کرتا بندہ جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. ناؤ چیک اوور سیلف. صبح ہوئی, ارلی ان دا مارننگ, شیطان نے کہا سو جاؤ, فجر نہیں پڑھنی. کس کی مانی؟ شیطان کی. فجر گئی, صبح اٹھے, کپڑے تیار ہوئے, نہایا دھویا, آئینے کے سامنے آئے. شیطان نے کہا اٹھاؤ ریزر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مونڈو اور گندی نالی میں بہا دو. کس کی مانی؟ شیطان کی. شیطان نے کہا ڈریس, کبٹ کی طرف نظر گئی, سنت و بھرا لباس بھی ہے, نہیں یار یہ تو جمعے کے لیے رکھا ہے, وہ ذرا فیشن والا, ہاں اس وہ ایکٹر والا, وہ ذرا ہے نا جس سے ذرا ترکیب بنتی ہے. چلو بھائی, کس کی مانی؟ ڈریس پہنا شیطان کے کہنے پر. ٹوپی نظر بھی آئی, بال ڈھکنے, سر ڈھکنا بہتر ہے. شیطان نے کہا نہیں, ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا. کس کی مانی؟ شیطان کی. گھر سے نکلتے بھی 4 باتیں مان لی. امی نے کچھ کہا وہ نہیں مانی, ابو نے کہا دیکھو بیٹا جلدی آنا, وہ ابھی تک نہیں مانی ہے. اللہ کی طرف سے حکم تھا فجر پڑھنا, وہ نہیں مانی. ابھی گھر سے نکلے نہیں, 4-5 باتیں شیطان کی مان لی. ظہر میں جاب کے دوران شیطان نے کہا کوئی بات نہیں, نوکری کرتا رہے, بڑا کام ہے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. ظہر گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. عصر کی نماز گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. مغرب گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. عشاء قضا ہوئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. دن میں شیطان نے کہا وہ دیکھ بے پردہ عورت جا رہی ہے, ذرا دیکھ لے, کوئی نہیں دیکھ رہا. آنکھیں اٹھا کے بدنگاہی کی, کس کی مانی؟ شیطان کی. ہمارے پاس کوئی شخص آیا, جھوٹ بولا, غیبت کی, بد کلامی کی, بدگمانی کی, کس کی مانی؟ شیطان کی. میوزک سن لے, کس کی مانی؟ شیطان کی. دیکھ لے فلمیں, دیکھ لے ڈرامے, کس کی مانی؟ شیطان کی. اگر اسلامی بہنیں اس اجتماع کو سنے, بے پردہ نکلنے کا کہا شیطان نے کہ نکل جا, ارے فیشن کا زمانہ ہے, یہ آکورڈ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نقاب کرو اور جناب اپنے جسم کو چھپاؤ, ارے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں, اتنے مہنگے کپڑے سلوائی اس لیے تھے کہ لوگ دیکھیں, ذرا ہیئر اسٹائل تو لوگ دیکھیں, نکل باہر اور دکھا اپنا فیشن. کس کی مانی؟ شیطان کی. جو صبح سے لے کر شام تک روز شیطان کی 25-30 باتیں مانتا ہے, مرتے وقت کیسے شیطان کی نہیں مانے گا؟ شیطان کہے گا ایمان دے دے, کہیں وہ ایمان نہ دے بیٹھے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, قرآن کا نعرہ ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
ارے اتنی تو اپنے باپ کی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہو، اتنی تو اپنی دوست کی، رشتہ دار کی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم شیطان سے دشمنی لیے ہوئے، پھر کہتے ہیں ہم رحمان کے دوست۔ چیک یور سیلف۔ ارے روز جو شیطان کو ڈینائی کرے گا، جو روز شیطان کی بات کو رد کرے گا، شیطان کہے گا نہیں اٹھنا فجر میں، وہ حیا علی الصلاۃ کہہ کر آقا کا دیوانہ کھڑا ہو کے فجر ادا کرے گا۔ وہ ظہر کے وقت کام کو کہے گا مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، نہیں مانے گا شیطان کی۔ آئے گی بے پردہ عورت سامنے، آقا کی نیچی نگاہیں یاد آئیں گی، اپنے سر کو جھکائے گا، نہیں مانے گا شیطان کی ہے۔ اس کو کہے گا، اس کا بھی جی چاہے گا میں بھی فیشن کروں، میں بھی جناب اپنا شیپ بناؤں، میں بھی ذرا ہیئر اسٹائل بناؤں، میرے پاس بھی تو پیسہ ہے، میں بھی برانڈڈ کپڑے پہنوں، لیکن اسے یاد آئے گا کہ نبی پاک سادہ رہتے تھے، میرے آقا کا انداز یہ تھا کہ سر پہ امامہ تھا۔ نہیں مانے گا شیطان کی، سجائے گا امامہ، پہنے گا سنت و برا لباس۔ آ جائے شیطان موت کے وقت، کر لے مقابلہ اس عاشق رسول سے۔ ارے جس نے ساری زندگی شیطان کی نہیں مانی، وہ انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کے درود و سلام پڑھتے ہوئے قبر میں جائے گا۔ مولانا جمیل رضوی فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ارے مرتے وقت تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد بھی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب چوائس آپ پر ہے۔ Now I am creating question for all of you in the end of my بیان، اور یہ کوشچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پلیز تھنک اباؤٹ اٹ۔ قرآن جس کو دشمن کہتا ہے میں نے کہیں اسے دوست تو نہیں بنایا۔ آؤ آج پکی دشمنی کا اعلان کرو، آج یہ بات طے کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے رحمان عز و جل کی ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی۔ شیطان کے خلاف جنگ، صرف جنگ نہیں لڑنی ہے، جیتنا بھی ہے، اور جیت بھی ہماری رہے گی، تو اس کے لیے کچھ پریپریشن کرنی ہوگی۔ پریپریشن کیا ہے؟ روزانہ یہ جنگ مرتے وقت نہیں ہوگی، ڈیلی جاری ہے، ڈے بائی ڈے، آور اینڈ آور، تھوڑی تھوڑی دیر بعد شیطان حملہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، بچانا ہے۔ اچھا یہ کروں، نہیں کروں گا، یہ کروں میں نہیں مانوں گا، حرام کما لوں میں کیسے کما لوں، میں حلال کماؤں گا، ادھر چلا جاؤں نہیں، کلب نہیں، جوا نہیں، بے حیائی نہیں۔ یہ روز کی جنگ ہے، تو اس کے لیے تو پریپیئر ہونا پڑے گا۔ اور یہ پریپیئر کیسے ہوں گے؟ ہمیں کوئی ایسا انوائرمنٹ چاہیے گا کہ جہاں آلویز شیطان کے خلاف جنگ جاری رہتی ہے، اور یہ مدنی ماحول، یہ مدنی انوائرمنٹ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ تو آپ آئیے، اس کو جوائن کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اجتماعات میں شرکت، اپنا پکا پنکچوئل ماحول بنائیے۔ شیطان نے کئی بار آپ کو کہا ہوگا نہیں یار تھرسڈے کو، اس تھرسڈے نہیں اگلی تھرسڈے۔ جب آپ کو لگے نا شیطان کچھ کہہ رہا ہے، میں نے تیری نہیں ماننی، وہ کہ نماز نہیں پڑھنی، ہم نے نماز پڑھنی۔ بزرگان دین کے اقوال کیا ہیں؟ شیطان ان کو مشورہ دیتا، روز نفل پڑھتے ہیں، آج آرام کر لیں۔ کہ اچھا یہ مشورہ دے رہا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے۔ آلویز وار، وہ کرتے تھے اصل لڑائی۔ ہمیں کہتا سو جا، ہم کہتے چل کوئی بات نہیں، تیری مہربانی میں سو رہا ہوں۔ نہیں ماننی اس کی بھائی، وہ برائی کیسے کروا لے مجھے، میں اللہ کا بندہ، نبی کا غلام، اور شیطان مجھے ہرا دے، اس طرح کمزور ہو گیا میں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو اگر یہ آپ کا ذہن رہا تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔